بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اس رونق مجلس میں میں کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں. پہلے سے کوئی ایسا خاکہ نہیں تھا. ایک تو اچانک جو ہے مجھ سے کہا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دائیں جانب ہم سب کے محترم اور ہم سب کے مشفق، ہم سب کے عزیز، جن سے ہماری عقیدت بھی ہے اور غیر معمولی ہیبت بھی ہے، تو اس تناظر میں بھی میں آپ کے سامنے کیا باتیں رکھوں، یہ میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہے. اس مجلس میں بڑی تعداد میں طلبہ ہیں، لیکن میں جو کئی ایک طلبہ کے والدین ہیں اور بہت سارے باشعور افراد ہیں، ان سے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. حفظ کلام اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے افراد کی، ایسے اہل علم کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے جن کے سینوں میں اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اہل علم کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ان کے سینوں میں اللہ رب العالمین کا کلام ہے. جو حافظ قرآن ہیں یقیناً، اور خاص طور پر حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی تعریف فرمائی ہے. ایک عرب عالم ہے دکتور فہد بن عبد الرحمن الرومی حفظہ اللہ. ان کی بہت ساری کتابیں فی الحال مطبوع ہیں، کچھ کتابیں ہمارے پاس بھی ہیں. علوم القرآن سے متعلق ان کی کتاب بہت مشہور ہے، الدراسات فی علوم القرآن الکریم. اس میں آپ نے ایک اہم بات یہ بتائی ہے، یہ جو علوم القرآن، جو کئی علوم کا مجموعہ ہے علم القرآن، کہا کہ علوم القرآن میں جس علم کو اولیت حاصل ہے وہ کہا کہ حفظ قرآن. وہ اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ان آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں پیش کی ہے، بلکہ اپنے حفظ سے جو ہے سنائے، اپنے حافظے سے سنائے. تو کہا کہ علوم القرآن کی میں اس کو اولیت حاصل ہے حفظ قرآن کو. یہ جو حفظ قرآن کی بات ہے، ایک عالم دین کو خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے ایک عالم دین جب ایک عالم دین ہو جاتے ہیں، جب شعور آتا ہے کہ حفظ قرآن کی اہمیت کیا ہے، تب آسان نہیں رہتا ہے قرآن مجید یاد کرنا. لیکن جو سرپرست حضرات ہیں، جو والدین ہیں، جو اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں، وہ اس جانب توجہ دیں کہ پہلے حفظ قرآن سے آغاز کریں. ہماری 1400 سالہ تاریخ میں جو علماء گزرے ہیں ان میں ایک نام آتا ہے، بہت عظیم نام، بہت بڑا نام، بہت مشہور نام، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، سینکڑوں کتابوں کے مصنف. آپ نے ایک کتاب اس موضوع سے متعلق بھی لکھا کہ تعلم، استاد، شاگرد، پڑھنے پڑھانے کے آداب، سب اس پر ایک گویا کہ موسوعہ ہے. وہ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. اس میں آپ نے آغاز میں لکھا کہ ینبغی للطالب ان یبدأ بحفظ کتاب اللہ
کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ حفظ قرآن سے تعلیم کا آغاز کرے، حفظ قرآن کے بغیر نہیں۔ آپ ہی کے معاصر، آپ کے دور کے ایک اور عالم دین جو مغرب کے ہیں، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، آپ کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، اس میں آپ نے کہا کہ یہ جو طالب علم ہے، کہا کہ اس کے درجات ہیں، درجہ بندی ہے اس میں، کہا کہ فاول العلم حفظ کتاب اللہ عز وجل، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ کتاب اللہ سے آغاز کرے، حفظ سے آغاز کرے، حفظ کے بغیر آگے نہ بڑھیں۔ سرپرست حضرات کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ دمشق کی ایک قداور شخصیت ہے، روات حدیث میں معروف نام امام ابو العباس ولید ابن مسلم دمشقی رحمہ اللہ، دوسری صدی ہجری کے اواخر میں انتقال ہوا آپ کا، 194 ہجری کو، شیخین کے رجال میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک شام کے عظیم عالم دین امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ جن سے متعلق امام ابو الحجاج المزی نے کہا رحمہ اللہ کہ امام اہل الشام فی زمانی فی الحدیث والفقہ، بہت بڑی شخصیت۔ ولید بن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کننا اذا جالسنا الاوزاعی، امام اوزاعی رحمہ اللہ کی ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، فرأى فینا حدثا، ان کی جو مجلس ہوتی، بڑے بڑے علماء ہوتے اس میں، ان کے طلبہ ہوتے، لیکن جب دیکھتے کہ اس مجلس میں کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اسے کہتے کہ یا غلام قرأت القرآن، اس بچے سے پوچھتے کہ حافظ قرآن ہو، قرآن پڑھ لیا آپ نے؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں تو اسے کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پوچھتے، سورۃ الاعراف کے وسط سے پوچھتے، سورۃ یوسف کے وسط سے پوچھتے، سورہ یونس کی ایک آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، بولتے کہ یہاں سے پڑھو۔ تو اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ اگر وہ کہتا کہ جو ہے میں حافظ قرآن نہیں ہوں تو کہتے کہ اذهب فتعلم القرآن قبل ان تطلب العلم، یعنی مزید جو دینی علم ہے، ایک عالم بننا جسے کہتے ہیں، فاضل بننا جسے کہتے ہیں، تاکہ اس سے پہلے حفظ قرآن، یہ بے حد ضروری ہے۔ ہم سلف میں دیکھتے ہیں جس طرح سے آج کے معاشرے میں انگلی سے اشارہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ حافظ ہیں، وہ حافظ ہیں، وہ حافظ ہیں، ہمارے سلف میں انگلی سے اشارہ کرنا پڑتا تھا کہ فلاں صاحب حافظ نہیں ہے۔ یہ میں نے مجمل باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے والدین کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے ہمیں شرعی علم دلانے سے پہلے حفظ قرآن کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے والدین کو اجر عظیم سے نوازے، ہمارے اساتذہ کو۔ اور میں ایک بات یہاں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے عزیز ساتھی، ہمارے ہم سبق حافظ عبد المتین عمری محمدی اور مدنی حفظہ اللہ، واقعتاً آپ کے سامنے بھی، آپ کے پیچھے بھی یہ بات کہنا ضروری ہے کہ حفظ قرآن سے متعلق، کلام اللہ سے متعلق جو شعور، جو حساسیت ہم آپ میں دیکھتے ہیں، ہمارے استاذ محترم، ہم نے پڑھا تو نہیں ان سے، لیکن وہ ہمارے ہمیشہ کے ممتحن رہے ہیں مشکات العلوم میں، حافظ شبیر احمد عمری رحمہ اللہ۔ کلام اللہ سے متعلق آپ کا جو تعلق ہے، جو سنجیدگی، جو شعور آپ نے امت میں دیا ہے، وہ قابل دید ہے۔ آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے جب بھی ملاقات کرتے کہ کلام اللہ سے متعلق آپ لوگوں میں وہ دلچسپی، وہ شعور، وہ حساسیت نہیں ہے، وہ لگن نہیں ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ آپ نے واقعتاً ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ جو اتنی عظیم تعداد میں طلبہ یہاں پر موجود ہیں، ہر پہلو آپ کی تشریح ہونی چاہیے، ہر پہلو آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آپ کو اور آپ کے ساتھ جو آپ کے اساتذہ ہیں، حافظ افتخار صاحب اور دیگر آپ کے اساتذہ،
جن کی غیر معمولی جو ہے محنتیں اس مدرسے سے لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں کچھ باتیں تھی تو میں نے کہہ دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کو بارونق بنائے اور ہمارے جماعت اہل حدیث سے جڑے ہوئے ایک معروف فرد ہمارے جناب عبد المنان صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اولاد کو ان کے لیے ذخیرِ آخرت بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو علم دین سے بھی نوازے، اور اللہ رب العالمین ان سے دین کا کام لیتا رہے۔ بارک اللہ فیکم جمیعا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔